صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ بس اگر تم خانہ کعبہ کی اینٹ پتھر کی عمارت کا طواف کر کے گھر کو لوٹتے ہو تو یہ طواف بے معنی ہے۔ تمہارا بدن اس خانہ کعبہ کی عمارت کی گرد گھومنا چاہیے اور تمہاری روح خدا کے تصور میں ہمیشہ گردان رہنی چاہیے۔ بس ایک حج زمین پر ہو رہا ہو اور ایک آسمان کی رحمتوں پر ہو رہا ہو جو خدا کی محبت میں خدا کے گرد گھوم رہا ہو۔ فرمایا یہ ہے حقیقت حج، جسے سمجھے بغیر تم حج سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بس خدا کرے کہ ہمارا یہ حج قبول ہو کہ ہماری جسم اگر اس پاک مقدس گھر تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اے کاش ہماری روحیں ہمیشہ خدا کی محبت میں خدا کے تصور میں اس کے گرد طواف کرتی رہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کی رسمیں اور ان کی روحیں ملأ اعلیٰ پر ہمیشہ اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں طواف کرتی رہیں۔ تو خدا کی قسم ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جبکہ آسمان کا یہ طواف پھر زمین پر بھی اتارا جائے گا۔ خانہ کعبہ بھی آپ کا ہوگا اور اوپر خانہ کعبہ کا اصل وہ جس کے گرد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی آپ ہی کا ہو جائے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں یوں بیان فرماتے ہیں، حج سے صرف اتنا ہی مطلب نہیں کہ ایک شخص گھر سے نکلے اور سمندر چیر کر چلا جاوے اور رسمی طور پر کچھ لفظ منہ سے بول کر ایک رسم ادا کر کے چلا آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ حج ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے جو کمال سلوک کا آخری مرحلہ ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ انسان کا اپنے نفس سے انقطاع کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں کھویا جاوے۔ بس یہاں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محبت ہی کے مضمون کو پھر اٹھایا ہے، مگر ایک اور رنگ میں کہ یہ مضمون تب ممکن ہے کہ ثابت آوے اگر اپنے نفس سے انقطاع ہو، اور یہ محبت کا عجیب نقشہ ہے کہ اپنے نفس سے انقطاع ساتھ ساتھ چلتا ہے اور جاری رہتا ہے، اور جوں جوں یہ انقطاع بڑھتا ہے محبوب کی محبت پہلے سے زیادہ کھل کر اپنے جوہر دکھاتی ہے۔ بس مجنوں کا بے کپڑوں کے صحرائی زندگی کو قبول کر لینا اور دیوانہ وار اس میں گھومتے رہنا اپنے نفس سے انقطاع کی دلیل ہے، اور یہ طلب ہے کہ میں سب کچھ کھو بیٹھا ہوں، مجھے اب تیری ضرورت ہے، مجھے تیری روح کی ضرورت ہے، تیرے بدن کی ضرورت ہے۔ اب میری روح بھی تو بن جا، میرا بدن بھی تو بن جا، میرا لباس، میرے کپڑے، میری زینت بھی تو ہو جا، کیونکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ اپنے نفس سے انقطاع کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں کھویا جائے۔ اب الفاظ دیکھیں کتنے معنی خیز، کتنے گہرے، کتنے حقیقی ہیں، کوئی شاعری نہیں۔ فرماتے ہیں اپنے سے انقطاع جو کیا ہے تو اب حق ہے تمہارا کہ خدا کی محبت میں کھو جاؤ، ورنہ بیکار جنون ہوگا۔ بس جنون دو قسم کے ہیں، ایک جنون جو اپنے سے انسان کو ایسے جدا کرتا ہے کہ وہ سارا وجود ہی کھویا جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ پاگل اپنے مفاد میں کچھ بھی نہیں کرتا، اپنے مفاد کو ضائع کرنے میں سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عاشق اگر وہ اپنے محبوب کو پالے تو جو کچھ اس نے کھویا تھا اس سے زیادہ اس کو میسر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا تم اگر مجنون ہو، اگر اپنے نفس سے منقطع ہو گئے ہو تو اب تمہارے نفس کا حق ہے کہ خدا کی محبت میں تم غرق کر دیے جاؤ، اور تعشق باللہ اور محبت الہی ایسی پیدا ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں نہ اسے کسی سفر کی تکلیف ہو اور نہ جان و مال کی پرواہ ہو، نہ عزیز و اقارب سے جدائی کا فکر ہو۔ جیسے عاشق اور محب اپنے محبوب پر جان قربان تیار کرنے کو تیار ہوتا ہے،
اسی طرح یہ بھی کرنے سے دریغ نہ کرے۔ اس کا نمونہ حج میں رکھا ہے۔ جیسے عاشق اپنے محبوب کے گرد طواف کرتا ہے، اسی طرح حج میں بھی طواف رکھا ہے۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے، جیسا بیت اللہ ہے ایک اس سے بھی اوپر ہے، جیسا بیت اللہ ہے ایک اس سے بھی اوپر ہے۔ جب تک اس کا طواف نہ کرو یہ طواف مفید نہیں ہے۔ بس اگر تم خانہ کعبہ کی اینٹ پتھر کی عمارت کا طواف کر کے گھر کو لوٹتے ہو تو یہ طواف بے معنی ہے۔ تمہارا بدن اس خانہ کعبہ کی عمارت کی گرد گھومنا چاہیے اور تمہاری روح خدا کے تصور میں ہمیشہ گردان رہنی چاہیے۔ بس ایک حج زمین پر ہو رہا ہو اور ایک آسمان کی رفعتوں پر ہو رہا ہو، جو خدا کی محبت میں خدا کے گرد گھوم رہا ہو۔ فرمایا یہ ہے حقیقت حج، جسے سمجھے بغیر تم حج سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا ایک باریک نقطہ ہے، جیسا بیت اللہ ہے ایک اس سے بھی اوپر ہے۔ جب تک اس کا طواف نہ کرو یہ طواف مفید نہیں اور ثواب نہیں۔ اس کا طواف کرنے والوں کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے جو یہاں دیکھتے ہو کہ ایک مختصر سا کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ اب حج کا نقشہ کیسا پیارا ہے دیوانگی کا، ایک مختصر سا کپڑا رکھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ کی حاجت نہیں۔ فرمایا اوپر کے طواف میں بھی یہی کیفیت ہے جو تمہارے عشق پر دال ہوگی، عشق کی دلیل بنے گی۔ دنیا کے کپڑے اتار کر فروتنی اور انکساری اختیار کرے، یعنی دنیا کا لباس، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے تعلقات، ان لبادوں میں جو لپٹا ہوا ہے یہ سارے اتار کے پھینک دے اور اپنی روح کو خدا کے حضور انکساری کے ساتھ پیش کر دے۔ فروختنی اور انکساری اختیار کرے، عاشقانہ رنگ میں پھر طواف کرے۔ طواف عشق الہی کی نشانی ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ گویا مرضات اللہ ہی کے گرد طواف کرنا چاہیے اور کوئی غرض باقی نہیں۔ ملفوظات جلد 9 123 124۔ بس خدا کرے کہ ہمارا یہ حج قبول ہو کہ ہماری جسم اگر اس پاک مقدس گھر تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اے کاش ہماری روحیں ہمیشہ خدا کی محبت میں، خدا کے تصور میں اس کے گرد طواف کرتی رہیں، اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے۔ زمین کی آنکھیں یہ نظارہ دیکھنے سے محروم رہیں گی، زمین کے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکیں گے جو آپ کی روحوں سے ملأ اعلیٰ میں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اور خدا اس نظارے کو دیکھے گا، خدا ان آوازوں کو سنے گا اور محبت اور پیار کی آنکھ سے ان نظاروں کو دیکھے گا، محبت اور پیار کے کانوں سے ان آوازوں کو سنے گا۔ اگر یہ ہو تو ہمارا حج ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں کہ ظاہری طور پر دشمن نے ہمیں کن نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے، مگر اگر یہ حج نہ ہو تو پھر سب کچھ ہاتھ سے گیا، پھر نہ دنیا رہی نہ آخرت رہی۔ اور یہ حج تم کرتے رہو گے تو خدا کی قسم آسمان سے زمین کی تقدیر بھی تبدیل کر دی جائے گی۔ خدا گواہ ہے کہ آج اگر 20 لاکھ مسلمان جو مسلمان تو ہیں مگر احمدیت سے تعلق نہیں رکھتے طواف بیت اللہ کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی آوازوں میں کیسی صداقت ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حقیقت حج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پیش کی ہے، اگر آپ اس حقیقت کو سمجھتے رہیں اور ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کی نسلیں اور ان کی روحیں ملأ اعلیٰ پر ہمیشہ اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں طواف کرتی رہیں تو خدا کی قسم ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جبکہ آسمان کا یہ طواف پھر زمین پر بھی اتارا جائے گا۔ خانہ کعبہ بھی آپ کا ہوگا اور اوپر خانہ کعبہ کا اصل وہ جس کے گرد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ بھی آپ ہی کا ہو جائے گا۔ پھر بعید نہیں کہ اگلی صدی 20 لاکھ کی بجائے 1 کروڑ عشاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طواف کرتے ہوئے دیکھے، ان کے دلوں کی ہر وہ آواز ہو کہ ان کا ایک ثانی، ان کا ایک مماثل آسمان پر اللہ کے وجود کے گرد بھی طواف کرنا ہو۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔